بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی عافیت میں۔ اور آج ہمارا موضوع بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہے۔ ہمارا دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے، باب دوم، دین اسلام۔ اب دین اسلام ہم نے سمجھنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اسی لیے پہلا باب مسلسل قرآن اور حدیث کے اوپر ہی چلتا رہا، اسی پر لیکچر ہوتے رہے کہ قرآن و حدیث سے ہی ہم باقیہ ساری چیزوں کو سمجھیں گے۔ اب آج کا ٹاپک ہے مونوتھزم، جو کہ یہ کیا ہے، یہ ایک اسلامی ٹرم ہے، اسلامی اصطلاح جس کو کہتے ہیں، اور اس کے لحاظ سے یہ توحید کہا جاتا ہے، اردو میں بھی اور عربک میں بھی۔ توحید کے لفظی معنی ہے ایک ماننا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، یہی عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے۔ ہمیں 5 چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی برکات پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی موجود تھی، اور اس کو ضرورت نہیں تھی کہ وجود میں آتا تو کوئی کسی کی محتاج وہ ہوتی، وہ خود ہی وجود میں آیا ہے۔ اور یہ ذات جو ہے ہمیشہ موجود بھی رہے گی، اور یہ با اختیار ذات ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی ہے، نہ صرف تمام انسانوں کو بلکہ کل کائنات کو، آسمان، زمین، سیارے، تارے، چاند، سورج، ہر چیز کی تخلیق اسی نے کی ہے، اور ان سب پر اس کا پورا اختیار اور اقتدار بھی ہے، اور اس کے یہ اقتدار اور اختیار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کائنات ساری ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا، مگر اس کا اقتدار پھر بھی باقی رہے گا، اور وہ اسی کو مان لینا اصل میں توحید ہے۔ توحید کس سے نکلا ہے؟ واحد۔ واحد تو ہم اردو میں بھی جانتے ہیں، واحد ایک کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کا ایک ہونا، اس کی خدائی میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی تمام صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ واحد و یکتا ہے، یہی توحید ہے۔ اور اسی کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام، پہلے نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، ان سے لے کر آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی تعلیم دیتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور انسان کے تمام اعمال اور افعال کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور ہر کچھ اسی کی مرضی سے دنیا میں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عقیدہ ہے ہمارے لیے، جو اس کو مان لیتے ہیں۔ جو نہیں مان لیتے ان کی ایک الگ بات ہے، وہ بھی درمیان میں آئے گا ہماری کچھ باتیں، لیکن ہماری ہر سوچ، ہمارے ہر کام کی رہنمائی جو ہے وہی ذات برکات کرتی ہے اسلام کی صورت میں۔ اسلام پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، دین کو بحیثیت طریقہ زندگی ہم قبول کر لیتے ہیں، تو ہماری ہر چیز کا رہنما وہی بن جاتا ہے، ہماری سوچوں کا مرکز و محور وہی بن جاتا ہے۔ اب ہم چونکہ عقیدہ بہت اہم ہے، اسلام کی پہلی ابتدا اسی عقیدے سے ہوتی ہے، پہلا ایمان اللہ پر ہی لانا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو ذرا تفصیلی طور پر سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلا جو لیکچر دیا تھا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ پر بات ہوئی تھی، اور اس پر میں نے بتایا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی جو نام ہے وہ اللہ ہے، اور اس کو ہم لام جلالہ سے موٹا کر کے اللہ پڑھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی اس کی بہت ساری صفات ہیں، جس کو عموماً مفسرین اور ہمارے جو علماء ہیں وہ بتاتے ہیں، علماء حق کے وہ 99 ہیں، لیکن ان 99 میں لامحدود صفات موجود ہیں، اور اس کے اختیارات اسی کے سب کے اندر آ جاتے ہیں۔ وجود باری تعالیٰ یعنی the existence of God۔ ہر مذہب نے کسی نہ کسی طرح اس بات کو تسلیم کیا ہے، اپنی عملی زندگی میں مجبور ہو جاتے ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر کہ کوئی تو قدرت اور بھی اوپر ہے، کوئی اور طاقت بھی ہے جو کہ نظر نہیں آتی مگر زندگی کے مختلف مراحل میں وہ کام کرتی ہے، جیسے کہ رات اور دن کے آنے میں ہے، اور آسمان و زمین پہ جب غور و فکر کرتے ہیں جب، اور موت و حیات کے مناظر جو انسان ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، تو اس پر یہ اس بات
سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے ہر کوئی، ہر مذاہب کی جو بھی تھیوری ہے اس کے لحاظ سے، کہ کوئی ایسی بااختیار قوت اور ذات ہے کہ جو ہم اپنے ارادے اور عزائم کرتے ہیں وہ ناکام بھی بنا دیتی ہے۔ تو اس طرح سے ہر انسان، ہر مذہب اللہ کی طرف جھکتے رہے ہیں کسی نہ کسی بھی انداز میں۔ یہ اور بات ہے کہ ساتھ وہ شرک کرتے رہے۔ اب ہمارا چونکہ اس دین اسلام کے لحاظ سے ہمیں سمجھنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ شرک کی نفی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے اور وہ واحد ذات ہے۔ تو ہماری سوچیں ایک ساتھ مرکوز ہو جاتی ہیں ایک ہی چیز کے اوپر، اور ہم جو ہیں ادھر ادھر بھٹکتے نہیں ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے وہ ادھر ادھر آج تک اپنی نئی نئی تھیوریز لاتے ہیں، پھر خود ہی ان کو ڈینائی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک اور لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کون سی وہ ہستی ہے، کون سا وہ وجود ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان پر اللہ کی بے تحاشا رحمت ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اللہ ہے جو ہر چیز کا کرنے والا ہے۔ اب اللہ کو ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک الگ کمیونٹی ہے جنہیں کہ اسلام کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر انٹر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ شہادت پڑھا جائے۔ کلمہ شہادت پڑھ کر وہ ان کے سوسائٹی میں داخل ہوتے ہیں، مدخم ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق ان کے عقائد بنتے ہیں۔ کلمہ شہادت آپ سب کو پتہ ہی ہے نا؟ شہادت مطلب گواہی دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد لا الہ الا اللہ و محمد عبدہ و رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، یعنی ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں جنہوں نے کیا کہ سارا پیغام ان کا پہنچایا ہے۔ لیکن پہلی گواہی کیا ہے؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اشہد کا میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ عربی زبان میں اس کا یہ مطلب ہے، جیسے ہم اردو میں بھی نام رکھا ہوتا ہے نا شاہد، شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ، مطلب کوئی موقع پہ موجود ہونا، شہادت دینا۔ تو یہ اس لحاظ سے کہ میں گواہی کیا دیتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ، کہ لا الہ، گواہی ہے لا الہ الا اللہ۔ لا سے شروع ہو رہی ہے ہماری گواہی، کہ میں کیا گواہی دیتا یا دیتی ہوں؟ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ ہم نے سب سے پہلے یہ گواہی دینی ہے۔ اب جب گواہی ہم نے دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں لوگ بہت ساری چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ کسی نے جانوروں کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے درختوں کو بنا لیا ہے، کسی نے سورج کو بنا لیا ہے، جس نے جس کو بھی بنا لیا ہے۔ لیکن مسلمان جو ہے کلمہ شہادت پڑھ کے اس کا بالکل انکار کر رہا ہے، ہر چیز کا، کوئی معبود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے نفس کو معبود بنایا ہے، ہم اس سب چیزوں کو ڈینائی کر دیا، ختم کر دیا، کوئی معبود نہیں ہے۔ کون رہ گیا معبود؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور عبادت صرف کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اب ہمیں عبادت کے طریقے کون بتائے گا؟ تو آگے کیا ہے؟ محمدن عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ کس کے؟ اللہ کے۔ یعنی اب وہ جو بات ہمیں بتائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معبود جو اللہ ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کیسے کریں۔ جب انسان اس عقیدے کو قبول کر لیتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ عقیدہ اس کو تمام دوسرے مذاہب سے بلند کر دیتا ہے، ممتاز کر دیتا ہے، علیحدہ کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں پھر صفات باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا صحیح علم، اس کی صفات کا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے بندے رسول ہیں تو انہوں کیا چیز بھیجی ہے ان کے ساتھ جو ہماری زندگی کو چلائے صحیح اصولوں پر، وہ ہے قرآن حکیم۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہمیں کھول کھول کر بتائی ہے۔ تو اسی کلمہ شہادت کے بعد جو ہم ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے نفس کا تزکیہ بھی ہو جاتا ہے، ہمارے اخلاق کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، ہمارے اعمال کی تنظیم بھی ہو جاتی ہے۔ اعمال کی تنظیم کیا ہے؟ کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے ایسے ہی نہیں کرنا بس کہ ہم نے بس کبھی دل چاہ تو یہ کر لیں وہ کریں، نہیں، ہمیں پورا باندھ دیا گیا ہے نماز کے ساتھ، پھر سال میں ایک دفعہ روزوں کے ساتھ، پھر ہمارے سال میں ایک دفعہ حج کے ساتھ۔ تو ہمارے کاموں میں جو ایک تنظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کا جو دن ہے 11-12 بجے نہیں شروع ہوتا، اس کا فجر سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام عشاء پہ ہو جاتا ہے،
اب مرضی ہے کہ ہم اس کو آگے کہاں تک اختتام کر رہے ہیں، لیکن یہ تنظیم ہے اعمال کی. اور پھر جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے وہ دین ہمارا ایک ممتاز ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں نا آج کے دور میں بھی جو اتنا ہماری ارد گرد وبا پھیلی ہوئی ہے، تو مسلمان کیوں اس لحاظ سے نسبتاً محفوظ ہیں کہ وہ ان کے کاموں کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں ان کے عقیدے کی وجہ سے. تو انہوں نے نمازیں پڑھنی ہیں، انہوں نے صاف ستھرا رہنا ہے، انہوں نے صفائی کے اور دینی طریقوں کے مطابق اپنی غذا کا استعمال کرنا ہے، حرام سے انہوں نے بچنا ہے. تو یہ چیزیں ممتاز کر دیتی ہیں، الگ کر دیتی ہیں دوسرے اقوام اور دوسرے مذاہب سے مسلمانوں کو اس عقیدے پر ایمان رکھ کر. اب لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی، سب کچھ کی. جو لوگوں نے ایمان نہیں، جن کے پاس ہے ایمان، ایک بہت قیمتی دولت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اب ان لوگوں نے مختلف ریسرچ کرتے ہیں، اس کے ذریعے ایک ریسرچ بناتے ہیں، ایک تھیوری آتی ہے، پھر اگلی دفعہ اس تھیوری کو ختم کر دیتے ہیں، پھر ایک اور آتی ہے. اب ان کے جو مختلف شعبوں میں ان کی ریسرچ ہوتی ہے تو اس کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں. جیسے فزکس میں اگر کوئی ان کے پاس ریسرچ ہوتی ہے تو وہ ایک سمت میں رہنمائی کرتی ہے، بایولوجی میں کوئی ریسرچ آ جاتی ہے وہ دوسری سمت میں کرتی ہے، اور سائیکالوجی میں آ جاتی ہے تو وہ تیسری میں کر دیتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کی ریسرچ کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں. تو پھر کبھی یہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اللہ تو موجود ہی ہے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ بھئی اللہ نہیں ہے، کوئی ایک طاقت تو موجود ہی ہے. تو آج سائنسدانوں نے خود بھی آج کل کے جو زیادہ تر سائنسدان ہیں انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ خدا کا تصور تو موجود ہے، کوئی ہستی تو ہے اس سب چیزوں کے اوپر. تو اس لیے کیونکہ کائنات کی ابتدا اور انتہا تک ہم کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتے نا. اب سائنس کی جو جتنی بھی ریسرچ ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ آبزرویشن کیا ہے، پھر اس کے ایکسپیریمنٹس کیا ہیں، پھر فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے. تو اب ہمارا اللہ جو ہے وہ تو ہمیں قرآن کے ذریعے بتاتا ہے کہ بھئی اس کی ابتدا کیا تھی، اور وہ آسمان جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اور بھی آسمان ہے، جو زمین نظر آ رہی ہے اس کے نیچے اور بھی زمینیں ہیں. تو یہ یہاں تک تو انسان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی نا کہ وہ اس کا مشاہدہ کر سکے، اس کو آبزرو کر سکے. اس پر تو ہمیں ایمان ہی لانا پڑتا ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں سورہ بقرہ میں کیا بتا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، بغیر دیکھے تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے. اب اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ہمیں ان پہ ایمان لانا ہے. ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا ہے مگر ہمیں ان پر ایمان لانا ہے ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان. ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا ہے، آخرت کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے. تو ان سب چیزوں پر ہمارا جو ایمان ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور یہ ہمیں کلمہ شہادت کے بعد سے حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ صرف مسلمانوں کے پاس حاصل ہے. آج تک دوسری جو دنیا اور دوسرے جو مذاہب ہیں وہ اس کے اندر ابھی تک پریشان ہے، اور ان کی نئی نئی تھیوریز روز آ جاتی ہے، روز وہ ختم ہو جاتی ہے. اگرچہ انسان ویسے ہی تعصب کے بغیر کائنات کے آغاز پر غور کرے تو خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ کسی خالق کی موجودگی ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ہم ایک ذرا سی کوئی پھول بناتے ہیں کاغذ کے یا کپڑوں کے تو بھی ہم کہتے ہیں اوہو یہ تو اتنے خوبصورت. تو یہ پوری کائنات میں باہر نکلیں، لان میں، باہر سڑکوں پہ، ہر جگہ اتنے پھول بنے ہوئے ہیں. موسم بہار میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، تو کوئی تو ہے آخر کو اس کو بنانے والا. تو خود ہی ہو جاتا ہے اچھا کوئی وجود ہے. تو ہم اگر نہیں مانیں گے تو خود ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. اسی لیے ساری جو کل انسانیت ہے وہ مشکل میں پھنسی ہوئی ہے. اور اس سے نکلے ہوئے کون ہیں؟ مسلمان، جنہوں نے کہ اس عقیدے پہ ایمان رکھا ہوا ہے. لیکن مسلمان کیوں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ عقیدے پر ایمان تو عقیدہ تو ہے ان کا، ایمان تو لے آئے اللہ تعالیٰ پر، مگر اب اس کی کتاب کو نہیں پڑھتے کہ وہ جانیں کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ آخر اس کی عبادت کیسی کی جائے. جب ہم نے پہلا کلمہ شہادت پڑھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو جب وہ معبود ہے تو اس کی بندگی کے طریقے بھی تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے نا. وہ بندگی کے طریقے ہمیں قرآن اور سنت سے ملتے ہیں، جس کو کہ ہم اہمیت ہی نہیں دیتے اپنی زندگی میں، اس کے اوپر ہم ٹائم ہی نہیں لگاتے، سیکھتے نہیں کسی سے. تو اس لیے مسلمان بھی مشکل میں پھنس گئے ہیں. لیکن اس سے نکلنے کا واحد راستہ پھر ہمیں آخر میں پتہ چلے گا کہ یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو تھام لیں تو ہمارا عقیدہ توحید بھی مضبوط رہے گا انشاءاللہ. سائنس اور فلسفے نے اس زبان میں بڑی جو کام کیا، میں نے آپ کو بھی بتایا بھی سائنس نے کس طرح سے
بہت کام کر کے پوری ایک تحریک بنا کے دن رات ایک کر دیے، لیکن اس سے کوئی انسانیت کو فائدہ حاصل نہ ہوا اور اس سے کوئی رہنمائی نہ ہوئی. اور قرآن پاک ہمیں ایک ہی آیت سے ساری رہنمائی فرما دیتا ہے، اور وہ رہنمائی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وخلق، اور پیدا کیا اس نے، کل شیء، ہر چیز کو، فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا. یعنی کل شیء، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ خالق ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا وہی خالق ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، فقدرہ تقدیرا، اور پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کا کام مقرر کر دیا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس چیز کی کیا اہمیت ہے، اس نے کیسے فائدہ پہنچانا ہے. آپ دیکھیں کائنات اللہ نے جو بنائی ہے، بالخصوص جو دنیا ہے، وہ تو اپنے انسانوں کے لیے بنائی ہے. انسان اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ میں نے جب انسان کو بھی بنایا تو اس نے کیا کام کرنا ہے. اب آپ خود ہی ہم ایک ایک چیز کے اوپر سوچ لیں. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا کہ واقعی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کا کام، اس کا اندازہ، کس نے کتنے وقت میں کیا کام کر لینا ہے، کیا ہے اس کا مقدر ہے، کیا اس کی تقدیر ہے. اس آیت کو اگر آپ اس کے معنوں میں اور تفسیر کے ساتھ سمجھنا شروع کریں نا تو بہت اس میں مفہوم نکلیں گے، اور یہ ہمارے ایمان کو بڑھا دے گی. اور یہ ایک آیت ہی صرف ہمیں رہنمائی کری ہے، جبکہ سائنس اور فلسفہ جو ہے وہ ہر چیز میں محنت کر کر کے بھی انسانیت کی رہنمائی نہیں کر سکا. تو ہمیں لامحالہ اللہ تعالیٰ کی اس چیز پر ایمان لا کر اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق کر کر ہر چیز کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. جہاں ہم نہیں سمجھیں گے ہم خود ہی ٹھوکرے کھائیں گے، خدا نہ خواستہ. توحید کے دلائل، آرگومنٹس فار توحید. اس میں اگر ہم سوچیں، یہ تو ایمان کے لحاظ سے تو بعد میں بات آئے گی. اب آپ کے اس نصاب میں پہلے ویسے بھی دیا گیا ہے کہ ہم جو پوری کائنات کی مینجمنٹ ہے، اگر ہم صرف اس پر بھی غور کر لیں نا تو اس سے بھی اللہ تک انسان پہنچ سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے جب یہ کہا کہ تم توحید کو مانو اور مجھے ایک مانو، تو ہر ایک کے پاس تو ایک دم سے اگر یہ نہیں موجود ہے کتاب اللہ کی الہامی کتاب یا کوئی بتانے والا، تو ایک عام انسان جو سادہ فطرت کا، دین فطرت پہ پیدا ہوا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر بھی سوچ لے گا کہ آخر ان چیزوں کو کیسے پیدا کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے. کیوں دسمبر کے مہینے میں ہمیشہ سردی آتی ہے، کیوں جون جولائی کے آج کے مہینے میں بارشیں بھی ہو جاتی ہیں، اور کیوں اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو کوئی تو ہے جو اس سسٹم کو چلا رہا ہے. سورج روز کیوں ایک وقت کے اوپر نکل آتا ہے، کیوں ایک وقت پر چلا جاتا ہے. تو یہ والی چیزیں خود ہی بتا رہی ہوتی ہیں جو نظم ہے پوری کائنات کا، جو اس کی مینجمنٹ ہے، کہ واقعی کوئی ہے، ہونا چاہیے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور کر رہا ہے بہت اچھے طریقے سے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس کی مینجمنٹ ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ مختلف جو اجزاء ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مختلف مخلوق ہے کائنات کے اندر، اس پہ غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑ بنائے ہیں، اور اگر وہ جوڑ نہ بناتا تو پہلی چیز اس کے لیے بیکار ہو جاتی. جیسے کہ اب یہی دیکھ لیں کہ اللہ نے جو پہلا جوڑ بنایا انسانوں کے اندر، وہ کون سا جوڑ تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا جوڑا تھا. اور اس ایک جوڑے سے اگر ان میں سے ہم یہ سوچ لیں کہ ایک بھی نہیں ہوتا، حضرت آدم علیہ السلام ہوتے، بی بی حوا نہ ہوتی، تو آج یہ آبادی ہوتی، آج یہ تعداد ہوتی؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی ساری جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیتیں ودیت کی تھی، وہ تو پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک حضرت حوا نہیں سامنے آتی. تو اسی طرح عورت اکیلی ہو تو بھی نہیں ہوتا کہ اب ساری کائنات بن سکے. اب ہر گھر کو ہم اسی چھوٹے پیمانے پر آگے بڑھ کے دیکھیں گے، پوری کائنات تک چلا جاتا ہے. تو اس کے اندر ہر گھر میں آپ دیکھیں عورتوں اور مرد کے لحاظ سے گھر بنتے ہیں. کسی گھر میں بعض اوقات لڑکے زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، مگر ہوتے ضرور ہیں. اور کسی کے یہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں تو بھی ایک امی تو خاتون ہوں گی نا، اور کسی کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو ایک ابو تو مرد ہوں گے ہی. تو یہ اللہ کی مینجمنٹ ہے، آپس میں موافقت ہے. اور جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی تھی. اب اس پر ہمیں صرف غور کرنا ہے. ہم ذرا سا غور کریں کہ ہاں واقعی یہ کون بنانے والا ہے. ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا، اس کی بڑائی سے، اس کی کبریائی سے. اللہ اتنی بڑی ذات ہے. اسی طرح آپ اپنے بازوقت بچے اب گھر میں پیٹ رکھے ہوتے ہیں، اینیملز ہوتے ہیں،
ہم ان میں بھی دیکھتے ہیں اسی طرح اللہ کے جوڑ بنے ہوتے ہیں. اسی طرح حتیٰ کہ ہم زمین میں پیدا ہونے والی نباتات، سبزیاں، فروٹ، پھل جو بھی دیکھیں ان کے اندر بھی سارے سسٹم اللہ تعالیٰ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بنائی. جب انسان کو بھی بنایا، وہ جب غور و فکر کرتا ہے، پھر جیسے انسان کو تو ایک زندگی کا مقصد سب کے دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس نے خود تقدیر ہر ایک کی مقرر کر دی ہے، اس کا اندازہ بتا دیا اس نے کیا کرنا ہے. انسان کو اپنا آزادی دیے کس بات کی؟ اختیار کی، کہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنی کتاب ہدایت کھولے یا نہ کھولے، مرضی ہے اس کی. لیکن اگر وہ کھول لیتا ہے، وہ پڑھ لیتا ہے، تو اپنی زندگی کو خود سب چیزوں سے بہت اچھا آرگنائز کرے گا اور ان چیزوں کو استعمال کر سکے گا جو اللہ تعالیٰ نے دیگر کائنات میں زمین میں پیدا کی ہوئی ہیں. تو اسی لیے وہ اشرف المخلوقات ہیں. اور پھر اللہ کو پتا ہے کہ جب یہ بندہ میرا ایسا کرے گا، میرے نظام پہ چلے گا، مجھے اس نے معبود بنا لیا ہے، صبح اٹھے گا، اپنے اوقات کو اسی طرح سے تقسیم کرے گا، نمازیں وقت پر پڑھے گا، قرآن میں وقت لگائے گا اور دیگر سارے کام بھی وہ کرے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو تھکاوٹ بھی ہوگی، سب کچھ بھی ہوگی. تو اسی کائنات میں اس نے بہت خوبصورت رنگ پیدا کر دیے ہیں، بہت جلوے خوبصورت پیدا کر دیے ہیں، بیوٹی پیدا کر دی ہے کہ انسان کہتا ہے میں ریلیکس کرنے کے لیے تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جاؤں، یہاں بیٹھ جاؤں. تو صرف کائنات پر غور کر کر بھی اس میں سکون انسان حاصل کرتا ہے اور وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے عقیدے پر مضبوطی رکھتا ہے. یعنی اس طرح ہمیں اب ہم اس کو اگر قرآنک آرگومنٹس فار توحید کے لحاظ سے بھی سمجھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور یہ غافل انسانوں کی جو قرآن سے غافل ہو چکے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ ان غافل انسانوں کو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کی طرف توجہ نہیں کر رہے، ان کو خبردار کرنا ہے. اور اس میں یہی ساری دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو فطرت کے عجائبات ہیں اور اس میں نئی نئی چیزیں ہیں، آپ اس پہ غور و فکر کریں. پورے عالم کا جو نظم و نسق ہے اور اس کا جو سلسلہ اللہ نے ترتیب دیا اس پر غور و فکر کریں، اور کائنات اور پورے عالم میں، زمین میں، آسمان میں جو بے انتہا مصلحتیں اور حکمتیں اور فائدے ہیں ان کو وہ قرآن کے ذریعے سے سمجھے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک میں سورہ روم میں کیا فرمایا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. یہ کس کو کہا گیا؟ یہ مسلمانوں کو کہا گیا جو کہ کلمہ شہادت پڑھ کر دین میں داخل ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو کہا گیا، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو وہ مخاطب اور ان کے بعد ان کے پیروکار تھے. تو قائم ہو جائیے آپ اور آپ کے سارے پیروکار کس چیز پر؟ للدین حنیفہ، کہ جو بالکل خالص حنیف دین ہے اس کے اوپر آپ قائم ہو جائیے. یعنی اپنا رخ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں. یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اور اللہ کی اس چیز میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ اللہ نے جس طرح سے جو تخلیق کیا، جو اس کے لیے اصول مقرر کر دیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور خالص دین ہے. لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. یہ کون سا دین ہے؟ جو حضرت آدم علیہ السلام سے آیا تھا اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ رہا. اور اب ہمارے پاس اس کے زیر زبر کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں. اور احادیث کا ذخیرہ بہت بڑا ہمارے پاس موجود ہے جس سے کہ ہم نے اس دین کو سمجھنا ہے. تو اس پر اللہ نے کہہ دیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، مگر آپ ان لوگوں میں نہ شامل ہوں کہ جو نہیں جانتے. آپ ان لوگوں میں شامل ہوں. مسلمان وہ لوگ ہیں جو کہ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو کہ ہر چیز کو جانتے ہیں، تو وہ اپنے طریقے کو جانیں اور اللہ کی طرف رخ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی خلق کیا ہے، آسمان بھی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، زمین بھی ہے. تو
ان لوگوں کی خوبیاں بتائی ہیں. اس سے پہلے سورہ آل عمران کے آخری رکوع ہے، بڑا فضیلت والا رکوع ہے یہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو لوگ بڑے عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں نا، لآیت الاولی للباب، عقل مند جو لوگ ہوتے ہیں، ہوش مند جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان فیہما، اگر ہوتا کوئی اور الہ، کوئی اور معبود اللہ کے سوا تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، ضرور فساد ہوتا. آپ یعنی کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا. آپ دیکھتے ہیں نا گھر بھی ہوتا ہے تو چند لوگ رہتے ہیں تو اس میں بھی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اس میں بھی چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں، اس میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی کچھ چاہتا ہے کوئی کچھ چاہتا ہے. تو یہ ہماری کائنات کا جو نظم ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہاں بھی فساد ہوتا. تو یہاں پر صرف اللہ ایک واحد معبود ہے. فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ، رب العرش عما یصفون، ان تمام باتوں سے جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ رب العرش العظیم ہے، اور وہ تمام باتوں سے پاک ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمزوری. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں سورہ بقرہ میں، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ سے کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندگی دی. ظاہر دنیا میں آنے سے پہلے تو ہم مردہ ہی تھے نا، اب ہم جہاں بھی تھے مردہ ہی تھے، ہماری کوئی حیثیت تو نہیں تھی، نہ کوئی نام تھا. پھر جب ہم دنیا میں آئے تو ہمیں زندگی ملی. ثم، پھر یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا. ثم، پھر یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے دے گا. تو موت کب دے گا؟ جب اللہ نے ہماری بھی زندگی بنائی، تقدیر بنائی، ایک وقت مقرر کیا، جب وہ ختم ہو گئی اس کو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ ثم یمیتکم، اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا. ثم، پھر ہمیں لوگ جا کے ظاہر قبر میں ڈال دیں گے، مر جائیں گے ہم، پھر جب روز قیامت حشر کا میدان ہوگا پھر سب اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے دے گا. ثم، پھر الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اب ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں تو پہلے سے ہی پتہ ہے سارا کچھ، کہ بھئی ہم نے مرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اٹھنا بھی ہے. اور یہ جو زندگی کا فیز ابھی ہمارا چل رہا ہے یہ بہت مختصر ہے اور اگلا بہت طویل ہے. یہ ایک حدیث میں شاید پہلے بھی آپ کو سنا چکی ہوں، مگر بہت اچھی حدیث ہے، اس پر روز ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے. کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے میں دریا آیا، اس میں انہوں نے انگلی ڈالی اور کہا آپ بتائیے کہ کس میں کتنا پانی میری انگلی پر آیا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا 2-3 قطرے ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2-3 قطرے دنیا ہے اور یہ دریا ہے وہ آخرت ہے. تو ہمیں تو پتہ چل گیا قرآن کی روح سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں، اللہ نے بتا دیا کہ ہماری تو صرف 2 ڈراپس آف لائف ہے نا، 2 ڈراپ آف واٹر جیسے ہے نا، بس صرف اتنی لائف ہے، 2 قطروں کی زندگی ہے ہماری، اور دریا جو ہے آخرت ہے پورا. لیکن یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں 2 قطرے کہ اسی سے ہم نے آخرت کی زندگی حاصل کرنی ہے، اس کی بلائیاں، اس کی نعمتیں. اگر اس کو ہم نے بیکار گزار دیا تو اگلی زندگی ہماری اچھی نہیں ہو سکے گی. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کیونکہ ہمارا اللہ واحد پر ایمان ہے. پھر اگلی جو آیت ہے وہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اب انسان کہتے ہیں کہ اف اللہ میں اتنا ذمہ دار مخلوق ہوں اور میں خود کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں حقیقت بتا رہے ہیں کہ پہلے بھی تم مردہ تھے تو میں نے تمہیں زندہ کیا، پھر میں تمہیں موت دوں گا، پھر تمہیں اٹھا کے زندہ کروں گا، میری طرف پلٹنا ہے. اور تم دنیا میں بھی سوچ لو کہ تم جس بھی صورت میں آج موجود ہو یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ وہی ہستی ہے جس نے تمہیں مصوری کی تمہاری، یعنی تمہیں بنایا. کس طرح سے، کہاں پر بنایا؟ جیسا اس نے چاہا. وہی ہے، وہ کہاں چاہا؟ فی الارحام، ماں کے پیٹوں میں. وہی ہے جس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت جیسی چاہی بنا دی. ہمارا نہیں اختیار تھا کہ ہماری آنکھیں اتنی بڑی ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، ہمارا ناک ایسا ہوتا، ہمارا رنگ ایسا ہوتا، ہمارا قد ایسا ہوتا. یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. لا الہ الا ہوا، اور اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ خالق تو دوسرا ہے ہی نہیں، مگر وہ خاص طور پہ یہ بھی بتا رہا ہے اسی آیت میں کہ تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. اور کیا ہے؟ هو العزیز الحکیم، اور وہ سب سے زیادہ اقتدار رکھنے والا ہے، قوت رکھنے والا ہے اور حکمت کے ساتھ ہے.
حکیم بھی ہے ساتھ میں. اب آپ کو جیسا بھی بنایا، ہمیں جیسا بھی بنایا، یہ اس کی حکمت ہے اور اسی میں بھلائی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا ہائے اللہ ہمیں ایسا بنا دیتا، ایسا نہ بناتا، تو یا ہمیں اس جگہ پیدا کر دیتا، اس جگہ نہ پیدا کرتا، یا ہم اس امریکہ میں پیدا ہو جاتے، پاکستان میں نہ ہوتے، خدا نہ خواستہ. جہاں اس نے جس کو پیدا کیا، جیسا بنایا، سب کچھ کیا، وہ حکمت والا ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، مگر اس ہستی کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. تو اسی لیے اس نے ہمیں جس بھی صورت میں بنایا اس نے بنایا. ہمارے تو کسی بھی چیز میں کوئی کمال نہیں ہے. اگر ہم کسی اچھے سٹیٹس والے جن کو آج دنیا میں سمجھتے ہیں ان گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں، یا ان کو اس گھر میں پیدا ہو گئے جہاں پہ کہ سٹیٹس والے نہیں ہوتا، ہماری میٹس وغیرہ ہیں، تو وہ بھی اللہ کا کمال ہے، اللہ کی حکمت ہے، ہماری نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ہر بندہ برابر ہے. اللہ کے نزدیک اکابر صحابہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں اکابر صحابہ میں شامل ہوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ حبشی غلام تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تو میں ہی ہوں سب کچھ کرنے والا. تو پھر ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جب وہی واحد ہستی سب کچھ کرنے والی ہے تو واقعی ہم اس کو مانیں اور اس کی عبادت اچھی طرح سے کریں. عقیدہ توحید کے اثرات، ایفیکٹس آف بلیو ان ون گاڈ. یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن التقویم، بہترین ساخت پہ پیدا کیا. سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا والتین والزیتون وطور سینین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا. بہترین ساخت پہ کیا ہے؟ جو پہلے جو تین اور زیتون کی قسم کھائی گئی، کیوں ان کی قسم کھائی گئی؟ ہر چیز میں بڑا غور و فکر کرنا چاہیے، اور مفسرین نے بڑا غور و فکر کر کے قرآن کی تفسیر کو جو لکھا ہے تو ہمیں بڑی آسانی سے وہ سمجھ آ جاتی ہیں کہ زیتون اور انجیر جو ہے نا ان علاقوں میں پائی جاتی ہے، ان علاقوں کا پھل ہے جہاں پہ کہ انبیاء بہت کثرت سے آئے. تو پھر اس کے بعد کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی وہ بہترین انسان تھے. انسان تو اللہ کی ساری انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح سے بنایا. آپ دوسرے مخلوق کو دیکھ لیجئے، اونٹ کو دیکھیں کیسی عجیب اللہ کی تخلیق ہے، گھوڑے کو دیکھ لیجئے اور چھوٹی چھوٹی بلیوں کو دیکھ لیجئے، سب کو دیکھیں اور درختوں کو دیکھیں، اور پھر آپ انسان کو دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اس مخلوق کو احسن تقویم، بہترین ساخت پر پیدا کیا. اب جتنے چوپائے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ ان کے پاؤں بھی آگے ہیں، ہاتھ بھی آگے ہیں، مطلب اسی طرح کہتے ہیں 4 پاؤں سے چل رہے ہیں، 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں، جیسے بکری ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی اس کی دستی کا گوشت اچھا لگتا ہے، اس طرح. تو آگے کے ہاتھ ہیں، پیچھے کے پاؤں ہیں اس کے. اگر اللہ تعالیٰ ہم انسان کو بھی ایسے بنا دیتا، وہ ایسے بھی چل سکتے تھے. اللہ بنا دیتا تو ظاہر ہے ایسے ہی چلتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اس کو اشرف المخلوق بنایا، اس کو بہترین ساخت پر میں نے پیدا کیا. تو یہ بہترین ساخت پہ جو بنایا ہے، ایک تو جسمانی طور پر، پھر اس کے اندر صلاحیتیں بہترین رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. انسانی ساخت میں اس کی ساری صلاحیتیں بھی ایسی اللہ تعالیٰ نے ڈالیں جو غیر معمولی صلاحیتیں، جو دوسری کسی مخلوق کے اندر نہیں ہیں، اور وہ اپنے ان صلاحیتوں سے بہترین کام لے کر دنیا کو بہترین خیر پہنچا سکتا ہے. مگر کس صورت میں؟ جبکہ وہ فوکس کرنا اس کو آتا ہو کسی چیز کے اوپر. تو عقیدہ توحید دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام سوچوں صلاحیتوں کو ایک نقطے پر فوکس کر دیا کہ وہ اسی کو سامنے رکھ کر ہر چیز کے اوپر وہ کام کرے، اپنی صلاحیتیں اس کے مطابق استعمال کرے، اپنا کام اسی کے مطابق کرے وہ، اور اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کے رزلٹ بھی دیں گے. جس طرح انسان جو ہے تو اپنی خلقت اور فطرت میں سب سے افضل ہے، تو اپنی قوت خیال یعنی سوچ کی جو قوت ہے نا اس کو کام لے کر بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں. اس کی مثال ذرا سی اس طرح سے سوچیں کہ جیسے ہوا چلتی ہے نا تو بالکل تھوڑی تھوڑی ہمیں محسوس ہوتی ہے، منتشر ہوتی ہے، اتنی بہت اسٹرانگ ونڈ نہیں لگتی، کمزور لگتی ہے، مگر جب اسی ہوا کو ایک باریک ترین نلکی سے گزارا جاتا ہے تو وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ وہ اسٹیل اور لوہا جو ہوتا ہے آئرن اس کے اندر سوراخ کر دیتی ہے، جو دوسرا اوزار نہیں کر سکتا. تو اسی طرح انسان جب ہے اپنی چیزوں کو استعمال کرتا ہے سوچ کو اللہ کے عقیدے کے ساتھ تو وہ بھی بہترین کام کر لیتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، مسلمان اتنے ڈپریشن میں ہیں اور ہر وقت فکر مند ہے. کس لیے ہیں؟ کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے اور اس کے سامان عیش عشرت کو اپنی زندگی کا مال سمجھ لیا، آخرت سے غافل ہو گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کم محنت سے ہمیں زیادہ مال مل جائے اور ہم آسانی کی سہل پسندی کی زندگی گزاریں، آسائشات ہمیں حاصل ہوں، لگژریز ہمارے پاس ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے تو کیا بتایا ہے کہ محنت سے کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا،
اور کہا کہ محنت کے اندر عظمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے انبیاء نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے. تو ہم جب دیکھیں گے نا کہ توحید ہمیں کیا سکھا رہی ہے، کہ اللہ پر ایمان لانا ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہمارے لیے کس چیز کو پسند کرتا ہے، تو ہماری ساری زندگی کی پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی. عقیدہ توحید کے ساتھ کوئی ڈپریشن میں نہیں جاتا، عقیدہ توحید کے ساتھ کوئی پریشان نہیں رہ سکتا. اللہ پر ایمان بھی ہو اور اللہ اس کا سہارا بھی ہو، اللہ سب کچھ کر بھی سکتا ہو اور پھر بھی ہم پریشان ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اصل میں ہمارے اس عقیدے میں کمزوری ہے. اگر ہم اس عقیدے پہ صحیح طرح سے کام لیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پریشان ہوں. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم انفرادی زندگی میں اپنے دیکھیں افیکٹس آن پرسنل لائف اس عقیدے کی، کہ انفرادی زندگی پر ہمارے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ایک وہ شخص جو کہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اور ایک جو نہیں رکھتا، دونوں کی زندگی بہت مختلف ہوتی ہے، بہت ہی مختلف ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کی ایک ہی جیسی زندگی ہوگی. اب جو عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو تو سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر ایک آزادی کی سوچ ہوتی ہے، غلامی کی نہیں ہوتی، محکوم نہیں ہوتا. اس کو اس مقام پر یہ سوچ اس کو پہنچا دیتی کہ واقعی وہ اشرف المخلوقات ہے اور وہ کسی کے آگے نہیں جھک سکتا، وہ کسی سے دب نہیں سکتا، وہ صرف اور صرف اللہ کا کہا مان سکتا ہے. مگر وہ سارے اس اخلاقیات کو اپناتے ہوئے وہ زندگی کی ہر ناکامی کو دور کر دے گا اگر وہ عقیدہ توحید کے مطابق اس کے اوپر عمل کر رہا ہوگا. کیونکہ جب تک انسان توحید سے واقف نہ ہو تو وہ اتنا پست اور ذلیل ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دوسری حقیر چیزیں تاکہ پتھروں کو معبود بنا لیتا ہے، پتھروں سے بنائی ہوئی چیزوں کو معبود بنا لیتا ہے، درختوں کو معبود بنا لیتا ہے. تو عقیدہ توحید پر جس کا ایمان ہوتا ہے، جس کا عقیدہ ہوتا ہے، وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل زندگی کی حقیقت کیا ہے اور سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اور سب اسی کے لیے بنائی ہیں. اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ میں نے بنایا ہے، تو اس لیے اس کے اندر تکبر بھی نہیں آتا، اس کے اندر انکساری ہوتی ہے، اس کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے. پھر کبھی وہ تنگ نظر نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایسے خدا کے ماننے والا ہوتا ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو مشرق و مغرب کا مالک ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اس ایمان کے ساتھ کائنات کی ہر چیز اسے جو ہے یہی محسوس ہوتی ہے کہ یہ میری فطرت سے لگاؤ کھاتی ہے اور یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور میری ہی طرح اس کی حیثیت ہے، میں اس سے کوئی بڑی چیز نہیں ہوں. پھر اسی طرح عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے کہ پاکیزہ نفس اور نیک اعمال کے علاوہ اس کی نجات کسی طرح اس کی فلاح نہیں ہوتی، آخری زندگی میں کامیابی نہیں ہو سکتی. نہ پیسہ، نہ مال، نہ دولت، نہ شکل، نہ اقتدار، نہ حکمرانوں سے تعلقات، کسی بھی کوئی اسٹیٹس اس کو نہیں فائدہ دے سکتا. اگر اس کو فائدہ دے سکتا ہے وہ سب چیزیں بھی اللہ نے جو اس کے نصیب کی تھی وہ اس نے دی ہوئی ہیں، مگر اس کے ساتھ جو چیز اسے فائدہ دے گی وہ کیا ہے؟ پاکیزہ نفس اور نیک اعمال. اور نہیں ہوگا تو یہی چیزیں کل کو جا کے اس کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گی. اسی طرح عقیدہ توحید رکھنے والا کسی حال میں مایوس دل برداشتہ نہیں ہوتا، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، پریشانیاں اس کو نہیں ہوتی. اس کو پتہ ہے کہ تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے اور جس کا فضل و کرم بے حد ہے، بے حساب ہے، اور میں جب چاہوں گا اللہ کے آگے جھکوں گا، جو مانگوں گا اللہ تعالیٰ مجھے کسی نہ کسی صورت ضرور نوازے گا. اسی طرح اس عقیدے کی بدولت انسان کے اندر قناعت اور بے نیازی کی شان پیدا ہو جاتی ہے اور وہ رشک و حسد نہیں کرتا کہ ہائی دوسرے کو یہ مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، یا دوسرے سے یہ چھن جائے مجھ سے چونکہ میرے پاس یہ نہیں ہے. تو کہتے نہیں جو میرے نصیب کا ہے وہ مجھے مل گیا، میرے رب نے جو مجھے دینا چاہا تھا مجھے دے دیا. دنیا کی ساری قوتیں مل کر مجھے دینا جو چاہیں وہ نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور دنیا کی ساری قوتیں مجھ سے کچھ چھین نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو وہ سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے، نہ رشک ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، وسعت قلب ہوتا ہے، وسعت نظر ہوتی ہے. اور یہ عقیدہ انسان کے اندر عزم اور حوصلہ اور صبر و توکل کی زبردست قوت پیدا کر دیتا ہے. اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی کے میدان میں کچھ کام نہ کرے اور ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر جو ہے تو وہ کچھ نہ اپنے مقاصد حاصل کر لے گا. نہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے جو کچھ کرنا ہے اب کوششیں کرنی ہے، باقی برکت اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے. اور پھر یہ عقیدہ انسان کو پھر بہادر بھی بنا دیتا ہے، کیونکہ انسان کو بزدل تو دو ہی چیزیں بناتی ہیں، ایک تو جان و مال اور اہل و عیال کی محبت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا اس کو مارنے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے. تو عقیدہ توحید اس کے دل سے یہ بات نکال ہی دیتا ہے کہ کوئی چیز اس کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی اور کوئی چیز اس کو فائدہ دے ہی نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے.
تو یہ پھر عقیدہ اس کو بہادر بھی بنا دیتا ہے اور خدا کے قانون کا اس کو پابند بھی بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز سے باخبر ہے، ہماری شہرت سے بہت قریب ہے، اور جتنا یہ ایمان مستحکم ہوگا، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بھی ہوگا۔ اب ایک انسان کے اوپر جب اتنے زیادہ اثرات ایک اکیلے انسان کے اوپر آ سکتے ہیں اس عقیدہ توحید سے، تو پھر دیکھیے کہ وہ ایفیکٹس آف آن کلیکٹیو لائف، یعنی اجتماعی زندگی پہ کیسے اس کے اثرات آئیں گے۔ ظاہر ہے جب ہر انسان اسی خوبیوں سے مزین ہوگا، اس کے اندر یہی کوالٹیز سب انسانوں کے اندر آتی جائیں گی، تو اس کے اثرات بھی اجتماعی زندگی پر آئیں گے۔ اگرچہ دیکھیں سائنس نے بے حد ترقی کی ہے، لیکن اس کی ترقی کی رفتار بہت زیادہ ہے، لیکن انسانی شعور نے ترقی اس طرح نہیں کی۔ کس لیے نہیں کی؟ کیونکہ اس نے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا، جو اس کو منشورے دیا گیا تھا اس کی زندگی کا، جو ہدایت نامہ اس کے ساتھ دیا گیا تھا، تو اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ چاہے کتنی بھی ترقی ہم نے کر لی کہ آج ہم ایک کلک کے اوپر کیا کیا انفارمیشن ادھر سے ادھر سینکڑوں میل، کیا ہزاروں میل، لاکھوں میل دور تک پہنچا دیتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہماری ذہن کی تنگی کا انسان کا کیا حال ہے کہ قوم پرستی سے آج تک نجات نہ حاصل کر سکی۔ اتنی ترقیاں تو کر لی، مگر کیا ہوا کہ اپنی اپنی قوم کو صرف فائدہ پہنچائیں اور دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ یہ بھی نہیں کہ دوسروں کو بھی اس فائدے میں شریک کر لیں، نہیں، دوسروں کو کاٹیں، جہاں پہ ہمارا مفاد ان سے ٹکرائے گا ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ تو اسی سوچ کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت زیادہ ورلڈ وار بھی ہوئی، جنگیں بھی ہوئی۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کے محاذ پر کیا ہو رہا ہے، شام و فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کہ صرف اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے قوم کی وجہ سے دوسرے کو ختم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برداشت نہیں کیا جا رہا، اور کافروں میں بھی آپس میں ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں کہ کون ان سے آگے بڑھا ان کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ اب یہ جو چائنا اور بھارت کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ ہر چیز کے اوپر، کیونکہ توحید کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے، تو یہ اجتماعی زندگی پہ اس کے اثرات بھی آ سکتے ہیں توحید پر ایمان اگر رکھا جائے تو۔ کیونکہ کب یہ اثرات آئے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کے ساتھ 10 سال کی قلیل مدت کے اندر مدینے کی ایک ریاست قائم کی، اور پھر اس کو اسلامی اصولوں پہ استوار کیا، اور اسی کے مطابق ہر ایک کو حق اس کا دلایا گیا اور اللہ کے عقیدے کو پھیلایا گیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ 10 سال کی مدت میں اتنے سارے ظلم ختم ہو گئے، اور اسلام کی جو فلاح تھی، جو فوائد تھے، وہ ایک بہت بڑی دنیا تک پہنچ گئے، عرب و عجم جو تھے اسلام کے انڈر آ گئے وہ۔ تو یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں پھر جہالت کی موجود ہیں، مگر یہ اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں کس وقت؟ جب ان کو عقیدہ توحید پر لایا جائے۔ عقیدہ توحید کے بغیر یہ نہیں ختم ہو سکتی۔ کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ اس لیے کہ بہت ساری اقوام ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، اور ہر ایک کا خدا الگ ہے، ہر ایک الگ اپنے عقائد رکھتا ہے۔ جب تک یہ سب ایک عقیدے کے اوپر نہیں آئیں گے تو اسی طرح ساری چیزیں رہیں گی، لیکن ایک عقیدے پر آ جانے سے ان کی اجتماعی زندگی پر یہ اثر ہوگا کہ یہ ساری کی ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ اشتراک جو ہوتا ہے، جو سب ایک عقیدے میں شامل ہو جائیں، مشترکہ ان کے مفاد ہو جاتے ہیں، اور اس کا جو پھر اس مشترکہ مفاد جب سب کا ہو جاتا ہے تو اسی کے مطابق سب کام کر رہے ہوتے ہیں، تو سب جب ایک اللہ ہی کو مانیں گے اور اس قادر مطلق پر یقین رکھیں گے اور اس کے نازل کیے ہوئے احکامات کو، اس کے قانون کو اپنا رہنما بنا لیں گے، تو اس کے مطابق یہ ساری چیزیں دور ہو سکتی ہیں جو کہ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بری طرح سے چھائی ہوئی ہیں۔ اور پھر ایسے میں اللہ کا عذاب اور طرح سے بھی آ جاتا ہے۔ ابھی کرونا آ گیا، ایک وہ چیز جو معمولی سی نظر بھی نہیں آ رہی، اس نے بھی گھیر لیا۔ وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس کو روک کون سکتا ہے؟ صرف اللہ روک سکتا ہے۔ پوری دنیا مل گئی، اپنی ساری معیشت تباہ کر دی اس کے پیچھے، سب چیزیں بیٹھ گئیں، گھروں میں قید ہو گئے، لیکن نہیں کوئی روک سکا۔ کون روک سکتا تھا؟ صرف ایک اللہ روک سکتا ہے اور روک سکے گا۔ اور ہم جب اس سے رجوع کریں گے، جو رجوع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سن رہے ہیں، اور لوگ اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم مسلمانوں کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم نے دوسروں کے لیے بھی رحمت روکی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے خود بھی نہیں پڑھا، علم نہیں حاصل کیا، اور دوسروں تک بھی ہم نے نہیں پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہم اپنی بھی انفرادی زندگی میں توحید کے اچھے اثرات لائیں اور دنیا تک بھی اس خیر کو پہنچائیں۔ اب یہ اگرچہ کہ آپ کے نصاب میں، کریکولم میں یہ موجود نہیں تھی سورۃ الاخلاص، لیکن توحید جو ہے
اس صورت سے جتنی زیادہ سمجھ آتی ہے نا کسی اور صورت سے نہیں آتی. میں نے جو پہلا لیکچر دیا تھا نا، میں نے کہا تھا کہ بعد میں بھی اس کی چیزیں اور ساتھ ساتھ آتی رہیں گی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ وہی اللہ کے اوپر ہے سارا آج کا لیکچر، اور اس پر آپ سورہ اخلاص پر فوکس کیجئے گا. اس کو میں نے اس کے اندر سلائیڈ میں ڈال دیا ہے. ہماری جو سورہ اخلاص ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تہائی قرآن، 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو 1/3 کس لیے؟ کیونکہ پورے اسلام 1/3 تین چیزوں پہ بنیاد ہے نا. ایک تو اللہ کی توحید، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسرا آخرت. تو اس ایک چھوٹی سی صورت میں 4 آیات کے اندر اللہ کا کانسیپٹ دیا گیا کہ اللہ کون ہے. ہمیں اپنے اللہ سے جڑنا چاہیے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس جیسا کوئی اور ہے، نہ ہو سکتا ہے کبھی بھی. آپ اس کی مختلف تفاسیر پڑھیے، بہت ساری تفاسیر ہیں. مفتی تقی عثمانی کی ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور آپ یہ اسکالرز بھی جو بیان کرتے ہیں جیسے نعمان علی خان ہیں، اور یہ عائشہ عامر ہیں، فرحت ہاشمی ہیں، مطلب بہت، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. جس کو بھی آپ پسند کریں، آپ بلکہ پسند کیا کریں، آپ کو سب کو سننا چاہیے. ایک چھوٹی سی تو صورت ہے، ہمارا عقیدہ اتنا اہم ہے، اس عقیدے پہ ہماری پوری زندگی بیس کرتی ہے. تو ہم کیا اس 4 آیتوں کو بہت سارے اسکالر سے نہیں سمجھ سکتے؟ بہت سے نہیں سمجھ سکتے تو 4-5 سے تو ایٹ لیسٹ سمجھ لیجئے. یہ عقیدہ آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا، آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں فرمائے گا. اب یہ ایک اور آیت جو ہے آخر میں سورہ زمر کی میں نے اس میں ڈالی ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ اس میں گلا کر رہے ہیں. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کا قدر کرنے کا حق تھا. کس نے نہ کی؟ جو لوگ اللہ کو ماننے والے تھے. ذرا جو نہیں مانتے ان کو تو پتہ ہی نہیں اللہ کا، تو کس نے قدر نہیں کی؟ ان لوگوں نے جنہوں نے کہ اللہ کو ماننا ہوا ہے مگر وہ اللہ کی قدر نہیں کرتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے. وہ کتنی قیمتی ہستی ہے، وہ کتنی بڑی چیز ہے، وہ کتنا بلند و بالا ہے وہ. اب اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اس کی اگر کبریائی اور قدرت اگر دیکھنی ہے نا تو اس کو دیکھیں. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ یوم القیامتی، قیامت کے دن کیا ہوگا کہ پوری کی پوری زمین، یہ نہیں کہا دنیا کی، جہاں بھی زمین ہے جو بھی ہے، پوری کی پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. وَالسَّمَاوَاتُ، اور جو آسمان ہوں گے وہ کیا ہوں گے، مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ، کہ وہ اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. دیکھ رہے ہیں آپ ایک آسمان کتنا بڑا ہے، اس کے اوپر مزید آسمان ہے 6 عدد. اور اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ ایک ہم اپنے ہاتھ میں دوپٹہ لپیٹ لیتے ہیں، کوئی کپڑا لپیٹ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ یہ آسمان کی میرے آگے یہ حیثیت ہوگی کہ میرے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند و بالا تر ہے کس چیز سے، اما یشرکون، جو کہ اس کے ساتھ ہی شریک کرتے ہیں. کیا ہم شرک نہیں کرتے؟ ہم جب اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کی بندگی نہیں کرتے، تو ہم بھی شریک کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کس کو؟ اپنے نفس کو. اور اللہ تعالیٰ کو یہ شرک بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عقیدے کو مضبوط کرے، ہمیں مضبوط کرنا چاہیے. آج کل آپ کے بچوں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ قرآن پاک کو پڑھیے، اللہ سے لا لگائیے، وہی زندگی میں ہر کچھ کرنے والا ہے. آپ تو ڈاکٹر بن رہے ہیں نا، آپ دیکھیے زندگی میں آپ بچا سکے کرونا سے کسی کو؟ جس کو اللہ ختم کرنا چاہے ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر نہیں بچا سکتے. جس کو اللہ بچانا چاہے، اتنے لوگوں کی مثالیں ہیں میری اپنی فیملی میں، کرونا ہو گیا پتہ بھی نہ چلا، سمٹمز ہی نہ آئے، اور سمٹمز آئے بھی تو وہ پورے روزے بھی رکھ لیے، انسولین بھی چلتی رہی، اور پتہ ہی نہیں چلا کرونا تھا، اور کرونا ٹھیک بھی آ گیا، بعد میں ٹیسٹ کی تو پازیٹیو بھی آ گئے. تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے بچانے والا، وہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. تو ہمیں اس سے لا لگانی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو کہ اللہ کی قدر نہیں کرتے.
تو اللہ تعالی ہمیں اللہ اپنی بہترین قدر کرنے والا بنائے، اپنے احکامات کو جاننے والا بنائے، ان پر عمل کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں میں تمام محبتوں سے غالب اللہ اپنی محبت کر دے، تمام خوفوں سے غالب اللہ تعالی اپنا خوف کر دے اور ہمیں اپنے سے جوڑ دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔